الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وصدق على الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام تعریفیں مصلح کے لیے ہیں جس نے ساری کائنات کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام ہو ہمارے آقا مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے صدقے طفیل سے اللہ نے ساری کائنات کو وجود بخشا ہے۔ بزرگان محترم، سنت پر چلنے کے 4 انعامات ہمارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ اس میں سے 3 باتیں میں نے عرض کی ہیں، دوبارہ دہراتا ہوں تاکہ عمل کرنے میں آسانی ہو، یاد بھی رہے۔ جو آدمی سنت پر چلے گا اور ہمارے نبی کی سنت کو اپنائے گا تو ہمارے آقا فرماتے ہیں اس کو 4 انعامات ملیں گے۔ پہلا انعام، اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالے گا، محبوب بن جائے گا۔ چونکہ ہمارے محبوب کے طریقے کو اپنایا تو محبوب کے صدقے میں اللہ اسے دنیا میں محبوب بنا لیں گے، یہ سب کا پسندیدہ ہو جائے گا، محبوب ہو جائے گا۔ یہ پہلا انعام ہے سنت پر چلنے والوں کا۔ دوسرا انعام یہ ہے کہ سنت پر چلنے والوں کو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے فاسق کے اور فاجر کے دل میں ایک رعب ڈال دیں گے، خوف پیدا ہو جائے گا۔ سنت والے سے چھیڑے گا نہیں، سنت والے کا مذاق نہیں اڑائے گا۔ اور خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے من آذانی ولیًا فقد آذنتہ للحرب، یہ حدیث قدسی ہے۔ جو میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے، لڑائی موڑتا ہے، جو میرے دوست کو تکلیف پہنچاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اعلان جنگ ہے اللہ کے ولی سے، اللہ کے دوست سے۔ اللہ کا ولی کون ہے؟ جو سنتوں پر چلتا ہے۔ اللہ کا ولی صرف زبان سے دعویٰ کرنے والا نہیں، اللہ کا ولی تو اس کے عمل سے پہچانا جاتا ہے۔ وہ حضور کا محبوب ہوتا ہے، وہ حضور کا عاشق ہوتا ہے، حضور کے طریقے کو چلتا ہے، حضور کے طریقے کو جان دے دیتا ہے، اس کو اللہ کا ولی کہتے ہیں، اس کا نام اللہ کا ولی ہے۔ ایک بزرگ اپنے شاگردوں سے کہنے لگے چلو ایک بہت بڑے بزرگ آئے ہوئے ہیں، ان کا دیدار کرنا بھی ثواب ہے، اللہ والوں کا دیدار کرنے سے ثواب ملتا ہے، ان سے ملاقات کر کے آئے۔ اپنے شاگردوں کو لے کر ایک بستی سے دوسری بستی پیدل چلے، اور جب وہ بستی کے قریب گئے تو دیکھا کہ سامنے مسجد نظر آ رہی تھی دور سے، اور کوئی آدمی ٹہلتا ہوا بھی نظر آیا۔ تو حضرت کی نظر ان پر پڑی جن کو ملنے جا رہے تھے، جس بزرگ کو ملنے کے لیے اپنے شاگردوں کو لے کر گئے، ان سے مصافحہ کر کے آئیں گے، ان کو دیکھنا بھی ثواب ہے، ان کا دیدار کرنا بھی ثواب ہے۔ گئے، اچانک دور ہی سے حضرت نے اپنے شاگرد سے کہا چلو چلو واپس چلیں گے۔ بستی میں داخل نہیں ہوئے، وہ حضرت سے ملاقات نہیں ہوئی، دور ہی سے واپس اپنے شاگردوں سے کہ چلو واپس چلیں گے۔
اب کسی کو ہمت تو ہوئی نہیں کہ حضرت کو کیا ہو گیا، اتنی دور سے ہم پیدل چل کر آئے، فلاں بزرگ سے ملاقات کے لیے آئے، ان کا دیدار کرنے کے لیے آئے، ہم کو بھی شوق تھا حضرت سے ملیں گے، دعا کی درخواست کریں گے، لیکن ملے بغیر واپس ہو گئے۔ جب اپنی منزل پر پہنچے تو کسی نے ہمت کر کے حضرت سے پوچھا، حضرت کیا بات ہے، کون سی چیز آپ کو ایسی نظر آ گئی، کیا ہو گیا آپ کو، اچانک آپ نے اپنا ارادہ بدل لیا بستی کے قریب پہنچ کر؟ بہت تھوڑی دیر میں بستی آ رہی تھی، نظر آ رہی تھی، مسجد نظر آ رہی تھی ہم کو۔ تو حضرت نے جواب دیا، میں سمجھتا تھا کہ وہ اللہ کا ولی ہے لیکن وہ اللہ کا ولی نہیں ہے۔ یہ جملہ دہرایا۔ آپ کو کیسے معلوم ہو گیا؟ تو میں نے دیکھا کہ جب وہ مسجد میں ٹہل رہا تھا اور وہ باہر تھوک رہا تھا، مسجد کے باہر اس کے منہ سے کوئی تھوک نکال رہا تھا، اس کا تھوکنا سنت کے خلاف تھا، تو میں نے سمجھا کہ یہ سنت کے خلاف ایک تھوکنا والا عمل کر رہا ہے، یہ اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے ولی کی پہچان یہ ہے جو سنت کے خلاف کبھی کام نہیں کرے گا، اس کو اللہ کا ولی کہتے ہیں، یہ اللہ کا دوست ہے۔ سنت کے خلاف زندگی گزارے اور اپنے آپ کو ولی سمجھے، دھوکہ دے رہا ہے، وہ لٹیرا ہے، لوٹ رہا ہے، وہ کیسے اللہ کا ولی ہو سکتا ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں جو میرے دوست سے دشمنی کرے گا، جو میرے دوست کو تکلیف پہنچائے گا، اس کے ساتھ میں جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ تو یہ سنت کا دوسرا انعام ہے کہ سنت پر چلنے سے اللہ دشمن کے دل میں رعب ڈال دیتے ہیں، خوف ڈال دیتے ہیں۔ اور تیسرا انعام یہ ہے، سنت پر چلنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو دین پر ثابت قدمی دیتے ہیں، استقامت دیتے ہیں، وہ گمراہ نہیں ہوتا، وہ گناہ نہیں کرتا، سنت کی وجہ سے اس کو بریک لگ جاتا ہے، اس کے اندر سنت کی وجہ سے دل میں ایک ملال پیدا ہوتا ہے، ارے چہرے پہ داڑھی رکھ کے میں گناہ کا کام کروں، غلط کام کروں، کسی کو دھوکہ دوں، یہ اندر اس کے دل میں ملال پیدا ہوتا ہے سنت کی وجہ سے۔ اگر اس کے دل میں نہیں پیدا ہوا تو سامنے والے کے دل میں پیدا ہوتا ہے، کیا مولوی صاحب تمہیں چہرے پہ داڑھی رکھ لے کو غلط کام کر رہی نا، سامنے والا بولتا ہے، یا تو یہ خود اس کے دل میں اندر ارادہ پیدا کر کے اللہ رکاتے ہیں گناہ سے، نہیں تو سامنے والے کے ذریعے سے بول کر اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ سنت پر چلنے کا تیسرا انعام۔ اور چوتھا انعام فرمایا سنت پر چلنے کا، وسعت فی الرزق، اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں وسعت دیتے ہیں، برکت دے دیتے ہیں۔ اب یہ بات میں آپ کو سمجھاؤں، سنت سے رزق کا کیا تعلق ہے؟ وسعت فی الرزق کہا ہے ہمارے نبی نے، ایک آدمی سنت پر چلے اس سے روزی کا کیا تعلق؟ ہماری عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، لیکن نبی کی بات پر ہم کو یقین کرنا پڑے گا، نبی کی بات پر یقین کرنا پڑے گا۔ سنت پر چلنے سے اللہ اس کی روزی میں، اس کی کمائی میں، اس کے کام میں برکت ڈال دیتے ہیں، اور سنت نہیں ہے تو نحوست ہے اس کی کمائی میں، اس کی روزی میں، اور یہ یقینی بات ہے۔ آپ عمل کر کے دیکھو، اہتمام کرو سنتوں کا، پھر اللہ آپ کے کاموں میں، آپ کی کمائی میں، آپ کی روزی میں برکت ڈالیں گے۔ ایک دو نہیں، ایسے ہزاروں لاکھوں واقعات ہمارے بزرگوں میں اللہ تعالیٰ ان کو ایسی روزی کا دروازہ کھول دیتا تھا، ان کے دسترخوان پر ہزاروں لوگ کھانا کھاتے تھے، کوئی ان کی دکان نہیں تھی، کوئی ان کی کمائی نہیں تھی، سنت کی برکت سے، سنت کی برکت سے ہزاروں لوگ ان کے دسترخوان پر کھانے آتے ہیں، چندہ نہیں ہوتا ان کا، وہ اعلان نہیں کرتے، یہ پرانی بات نہیں، اس زمانے کی بھی بات ہے۔ قریب کے بزرگوں میں ہمارے بزرگ گزرے ہیں، شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، رمضان کے مہینے میں ان کا یہاں اعتکاف ہوتا تھا، اعتکاف میں تقریباً ہزاروں لوگ اعتکاف میں ان کے ساتھ ان کے سحری اور افطاری میں شریک ہوتے تھے، کوئی چندہ نہیں ہے، لیکن سنت کی برکت سے اللہ ان کی روزی میں ایسی برکت ڈال دیتے، کشادگی دیتے ہیں۔ اس زمانے کے بزرگوں میں ایک بزرگ ہیں، ہمارا بھی اعتکاف ہوتا ہے ہر سال، میں بھی رمضان کو بمبئی میں جاتا ہوں، 500 لوگ ان کے دسترخوان پر روز کھانا کھاتے، پورے ہندوستان کے لوگ آتے ہیں،
لیکن کوئی چندہ نہیں، کوئی فیس نہیں، کوئی تنخواہ نہیں۔ سنت کی برکت سے اللہ تعالیٰ روزی کو، دسترخوان کو وسیع کر دیتے ہیں، اور یہ یقینی بات ہے۔ آپ آزما کر دیکھیں، عمل کر کے دیکھیں سنت پر، پھر تمہاری کمائیوں میں، تمہاری روزی میں، تمہارے کاموں میں اللہ کیسی برکت ڈالتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک نو مسلم رہتا تھا، اچھا پڑھا لکھا نوجوان نو مسلم، اسلام قبول کر لیا، شادی تھی، رشتہ ٹوٹ گیا، چونکہ مسلمان ہونے کی وجہ سے اس کی بیوی انکار کر دیا۔ اب وہ ہمارے پاس رہتا تھا اور ڈگری ہولڈر تھا، اس کے گھرانے میں بھی پڑھے لکھے لوگ تھے، پولیس آفیسر تھے، لیکن یہ مسلمان ہو گیا۔ تو اسے ایک کمپنی میں جاب ملا۔ کچھ مہینوں کے بعد وہ مجھ سے کہنے لگا، حضرت جس کمپنی میں مجھے جاب تھا، آج ڈائریکٹر نے مجھے بلا کر کہا اگر تجھے جاب کرنا ہے تو داڑھی نکالنا پڑے گا، اور ذرا حلیہ ہے یہ حلیہ بھی چینج کرنا پڑے گا، تب تجھے جاب باقی رہے گا۔ تو وہ نو مسلم نے ایمانی جواب دیا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو بھی ایسے ایمان کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا جواب دیا سنیے۔ وہ نو مسلم نے ڈائریکٹر سے کہا، صاحب میں اسلام کو بائی چوائس لیا ہوں، بائی چانس نہیں، مفت میں اسلام نہیں لیا۔ اسلام کو قبول کرنے کے لیے مجھے بڑی بڑی قربانی دی، میں نے میری بیوی کو چھوڑا، میرے گھر کو چھوڑا، میری جائیداد کو چھوڑا، جب جا کر میں اسلام کی دولت حاصل کیا ہوں۔ آپ اگر نوکری نہیں دیتے کوئی بات نہیں، میں ریزائن کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن داڑھی نہیں مڈا سکتا، یہ لباس نہیں بدل سکتا، میرے نبی کی سنت ہے۔ اور جس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا وہ مجھے سنا رہا، میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ وہ صاف انکار کر دیا، ڈائریکٹر کو صاف جواب دے دیا، میں بائی چوائس مسلمان ہوا ہوں۔ جو چیز آدمی پسند کر کے لیتا ہے اسے چھوڑتا نہیں ہے، جو چیز مفت میں آتی ہے، بائی چانس آتی ہے، آدمی کے پاس اس کی قیمت نہیں ہے۔ افسوس کی بات ہے آج ہم سب بائی چانس مسلمان ہیں، اسی لیے ہمارے پاس ایمان کی اور اسلام کی قیمت نہیں ہے۔ معمولی بہانے پر ہم اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں، ایمان کو چھوڑ دیتے ہیں، سنتوں کے جنازے نکال دیتے ہیں۔ اسے قدر تھی، اس نے انکار کر دیا، ریزائن دے کر میرے پاس آیا، میں نے اس کو بہت تسلی دی، دل سے دعائیں نکل گئی، میں نے کہا بہت اچھا کیا، اللہ نے تمہارے ایمان کا امتحان لیا، اللہ ضائع نہیں کریں گے۔ 2-4 مہینے گزرے، پھر اس کا فون آیا مجھے آپ سے ملنا ہے، تو میں نے اسے ٹائم دیا، مدرسہ بلایا، تو وہ نوجوان پھر آ کر کہنے لگا خوشخبری کی بات ہے۔ کیا خوشخبری ہے؟ جس کمپنی سے مجھے نکالا گیا وہ کمپنی کے ڈائریکٹر کا پھر فون آیا۔ میں گیا اس کی کمپنی کو اور جا کر میں نے اس سے بات کی، تو وہ کہنے لگا کہ تیرے لیے جاب ہے، ویکنسی خالی ہے، اور تیرے ایکسپیرینس کی وجہ سے تیرا پروموشن بھی ہے، تیرا پوسٹ بڑھا دیا گیا ہے، تجھے سیلری بھی بڑھا دی گئی ہے۔ اور آخر میں اس نے کہا یہ سیلری آپ نے بڑھا دی، پوسٹ بڑھا دیا، سب صحیح، لیکن داڑھی کے بارے میں آپ کو کوئی آبجیکشن نہیں کرنا ہے۔ اگر داڑھی کے بارے میں، لباس کے بارے میں آبجیکشن ہے تو میں اب بھی نہیں آؤں گا۔ تو وہ ڈائریکٹر کہنے لگا تجھے اختیار ہے، تو داڑھی بھی رکھ لے، جھگا بھی پہن لے، پگڑی بھی پہن لے، لیکن تیرے لیے جاب ہے اور پروموشن کے ساتھ جاب ہے۔ تو میں نے یہ حدیث سنائی اس نوجوان کو، کہنے لگا اللہ کے نبی نے فرمایا جو سنت پر چلے گا اللہ تعالیٰ اس کی روزی کو کشادہ کر دیں گے۔ یہی حدیث ہے، یہ سنت کی برکت ہے۔ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، لیکن عمل کر کے دیکھو، سنت کی برکت سے اللہ اس کی روزی کیسے کشادہ کرتے ہیں۔ کیا جوڑ تھا اس کی سنت کو اور اس کے کام کو؟ اس کا کام دوسرا ہے، فعل دوسری ہے، لیکن نبی کی سنت دوسری چیز تھی۔ لیکن ہمارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بشارت دے رہے ہیں، خوشخبری سنا رہے ہیں، یہ ہمارے نبی کا کنگریچولیشن ہے، جو سنت پر چلے گا اللہ اس کی روزی کو کشادہ کریں گے۔ اللہ ہمیں یقین نصیب فرمائے۔ یقین نہیں ہے ہم کو، باپ بیٹے کو نصیحت کرتا کہیں کو بات داڑھی چھوڑ لے رہا، ابھی ذرا دن رکھو، کہاں کی کام کو جا رہا تو کون بھی کہتے بولیں گے، نعوذ باللہ۔ وہ آدمی کی اہمیت ہے، ہمارے نبی کی اہمیت نہیں ہے اس کے پاس، ہمارے نبی کی اہمیت نہیں ہے۔ ایک نوجوان ایسے ہی داڑھی چھوڑ لیا، اس کی دادی، اس نوجوان کی دادی نے کہا بیٹا تو داڑھی چھوڑ لینا، یہ عمر میں
تجھے بیٹی کون دیتا ہے, لڑکی کون دیتا ہے؟ تیری شادی چھوئی نہیں ابھی, اتنا جلدی تو داڑھی چھوڑ لینا, تجھے لڑکی کون دے گا؟ دادی نصیحت کر رہی ہے پوترے کو. پوترے کا جواب سنیے, چونکہ وہ ایمان, اس کا ایمان مضبوط تھا, وہ محنت سے, قربانی سے اس کے دل میں ایمان اتریا تھا, داڑھی چھوڑیا تھا. وہ پوترا دادی کو جواب دے رہا ہے, دادی اماں, جس نبی کی میں سنت کو چھوڑیا, اللہ اس نبی کو 11 بیویاں دیا, کیا منجے ایک نہیں دیتا کیا؟ پوچھا کہتے ہیں. بڈھی خاموش رہ گئی. جس نبی کی سنت کو چھوڑ کر ہوں اللہ اسے 11 بیویاں دیا, کیا مجھے ایک نہیں دیتا؟ یہ ایمانی جواب ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج ہمیں سنت سے محبت نہیں ہے. اگر سنت سے محبت ہے تو عمل میں آئے گا. محبت عمل کا نام ہے, محبت کی دلیل عمل ہے. کوئی بھی آدمی کسی سے محبت کرے, وہ زبانی محبت نہیں چلتی, عمل بتائے گا اس کا, یعنی کتنا کس کا محبوب ہے. محبت کی دلیل عمل ہے, اس کا پروف عمل ہے. محبت کرے کسی سے عمل نہیں ہے, خالی جھوٹے باتیں بول رہا, انہیں جھوٹا ہے. انہیں دنیا کہتی ہے کسی سے محبت کا دعویٰ کرے اور اس کی بات نہ سنے اور اس کی بات پر عمل نہ کرے تو دنیا والے کہتے ہیں جھوٹا ہے. جب دنیا والے اسے جھوٹا کہتے ہیں, ہمارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی سے محبت ہے اور اس کی زندگی میں نبی کا عمل نہیں ہے, تو پھر کہاں کا یہ محبوب ہے؟ جھوٹ بول رہا ہے. محبت جو ہے عمل پر مجبور کر دیتی ہے. محبت ایسی چیز ہے کہ آدمی کو گھر سے نکال دیتی ہے. محبت ایسی چیز ہے کہ آدمی کو اپنی سوسائٹی سے نکال دیتی ہے. محبت ایسی چیز ہے کہ آدمی کو شہر سے بھگا دیتی ہے. کیسے جھوٹی جھوٹی محبتیں لوگ کرتے ہیں. کسی لڑکی سے محبت ہو جاتی ہے اور کسی لڑکے سے لڑکی کی محبت ہوتی ہے تو وہ مذہب نہیں دیکھتا, وہ گھر نہیں دیکھتا, وہ وطن نہیں دیکھتا, وہ اپنے سب کچھ چیزوں کو قربان کر کے گھر چھوڑ کے چلا جاتا ہے. یہ محبت کی دلیل ہے, جبکہ غلط محبت ہے. اگر کسی کے اندر سچی محبت آ جائے, اس کی دلیل یہ ہے, پھر وہ دنیا کے کسی فرد کو کیئر نہیں کرتا. میرے آقا کے سامنے کوئی چیز ہے اور یہ میرے نبی نے بتلایا ہے. 4 سنت, 4 انعامات اس کو ملیں گے جو میری سنت کو تھامے گا, میری سنت پر عمل کرے گا. اس میں ایک آخری انعام یہ ہے کہ اللہ اس کی روزی میں برکت دے. عمل کر کے دیکھیں, معلوم ہوگا. ہمارے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی فجر کی سنت گھر میں پڑھے, فجر کی سنت گھر میں پڑھے اور فجر کی فرض مسجد میں آ کر پڑھے, فجر کی سنت گھر میں پڑھے اور فجر کی فرض نماز آ کر جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھے, اس کو 3 انعامات ملتے ہیں. یہ نبی کا نسخہ ہے, حکیم کا نسخہ نہیں, کسی ولی اور پیر کا نسخہ نہیں, یہ نبی کا نسخہ بتا رہا ہوں میں آپ کو. ہمارے آقا فرماتے ہیں جو آدمی فجر کی سنت گھر میں پڑھ کر فرض نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھتا ہے, اس کو 3 انعامات ملتے ہیں. پہلا انعام یہ ہے, اللہ تعالیٰ اس کے آپس کے خاندانی جھگڑوں کو ختم کر دیتے ہیں. کبھی میاں بیوی میں جھگڑا, کبھی بھائی بھائی میں جھگڑا, کبھی خاندان میں جھگڑے, یہ اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے وہ جھگڑے ختم کرا دیتے ہیں, دلوں میں محبت ڈال دیتے ہیں. پہلا انعام. دوسرا انعام یہ ہے, اللہ اس کی روزی میں, اس کی کمائی میں برکت دے دیتے ہیں. یہ دوسرا انعام ہے. اور تیسرا انعام جو سب سے بڑا اور اہم انعام ہے, فرمایا جب موت آتی ہے تو اس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے. صرف کیا کرنا, فجر کی نماز مسجد میں آ کو پڑھنا, سنت گھر میں پڑھنا, یہ سنت کی برکت سے 3 انعامات ملتے ہیں. ایک صاحب کہنے لگے, حضرت میں اس پر اہتمام کریا, ہمارے خاندان میں ہمیشہ ہماری امی میں, ہمارے باوا میں جھگڑے تھے, لیکن اس عمل کی برکت سے میرے گھر کے جھگڑے ختم ہوتے ہوئے میں نے دیکھا. یہ وعدہ ہے نبی کا, نبی نے سنایا ہے. تو بھائیوں, سنت پر عمل کرنے کی نیت کرو, کچھ بھی نہیں بگڑے گا, تمہاری عزت میں کوئی کمی نہیں آئے گی.
لیکن سنت کی وجہ سے اللہ تمہاری عزت کو بڑھا دیں گے، تمہارے مقام کو بڑھا دیں گے، تمہاری قیمت کو بڑھا دیں گے۔ آج کی اس مجلس میں ہم سب نیت کریں انشاءاللہ، جیسے موت تک ہم کو نماز نہیں چھوڑنا ہے، ایسے ہی موت تک ہم کو ہمارے نبی کی سنت پر عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔